الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواہ الترمذی وقال الالبانی صحیح. آج کے تراویح میں الحمدللہ ہم نے سورۃ المائدہ کا بقیہ حصہ اور سورۃ الانعام کا آدھا حصہ ہم نے الحمدللہ سنا ہے. اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے خواتین کی اصلاح سے متعلق ایک چیز یہ بیان کریں گے. الحمدللہ سلفی اور اہل حدیث مسجدوں میں عورتیں آتی ہیں، ہر جمعہ رمضان میں سب آتی ہیں. اب چونکہ دوسرے مسلک کے مسجدوں میں الحمدللہ تھوڑی بیداری آ رہی ہے، وہاں بھی خواتین جو ہے رمضان میں آتی ہیں. ہماری اس مسجد میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین آتی ہیں. تو سلفی اہل حدیث خواتین جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں. اب مثال کے طور پر ان لوگوں کو پیر سے پیر ملانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، زور سے آمین نہیں بولتے، کندھے سے کندھا نہیں ملاتے. تو یہاں خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ کوئی بھی خاتون آئے، اگر وہ پیر نہ لگائے تو ہمیں سختی نہ کریں، سب سے پہلے اسے سمجھائیں. اس لیے کہ لا علمی ہے، جہالت ہے، ہم اسے سختی نہیں برت سکتے. اگر آپ وہ سختی برتیں گے تو ہوگا کیا؟ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے ان کے پاس پہنچ نہیں پائے گا. لہٰذا ہم دعوت کا جو بھی کام کریں، اصلاح کا جو بھی کام کریں، ہم محبت سے پیار سے کریں، ان کو سمجھائیں، ان کا فون نمبر لے لیں، ان کو حدیثیں بھیجیں کہ صفوں کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اس تعلق سے بات کل میں نے سنا تو میں نے مناسب سمجھا کہ عورتوں کو اس بارے میں تنبیہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کے درس میں جیسے میں نے کہا سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورہ انعام کا آدھا حصہ پڑھا گیا ہے. اس میں کئی اہم باتیں ہیں. سب سے پہلے شروع ہوتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے لیے روئے زمین پر 4 دشمن ہیں. سب سے پہلے یہود ہیں، دوسرے نمبر پر نصارہ ہیں، تیسرے نمبر پر کفار و مشرکین ہیں، چوتھے نمبر پر منافقین ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو مارا جائے. اللہ تعالیٰ نے بتایا مومنوں کے لیے سب سے خطرناک دشمن یہود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے. اور آج بھی آپ پورے دنیا کے میپ پر اگر نظر دوڑائیں تو سمجھ میں آئے گا یہ یہودی کیا کرتے ہیں. بزدل قوم ہے، یہ مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ نصرانی طاقتوں کے پیچھے جا کر مسلمان دشمنی کر رہے ہیں. ابھی اسرائیلی حکومت آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں سے کیا پریشانی ہے، غزہ کا کیا حال ہے، وہ کیسا تھا، اب وہ ڈھیر بن کے رہ گیا ہے. تو اس طریقے سے یہودی دشمن ہیں مگر ان سے دنیاوی معاملات کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو مدینے میں آپ نے انتقال سے پہلے آپ کا جو جنگی لباس تھا آپ نے ایک یہودی کے پاس رہن رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ کچھ پیسے لینے کے لیے. حالانکہ اس وقت مدینے میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار صحابہ بھی تھے. اللہ کے نبی کے پاس چاہتے تو ان کے پاس رکھ کے پیسہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے بتایا کہ یہودی دشمن تو ہیں مگر دنیاوی معاملات ان سے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسی لیے دیکھتے ہیں سعودی عرب کو ادھر ادھر کبھی وہ امریکہ سے تعلقات پیدا کر لیتا ہے، قطر بھی جو ہے امریکہ سے تعلقات پیدا کرتا ہے. ہمارے یہاں کے لوگ کہتا ہے دیکھو ہندو جگہ مل گئے. غلط بات ہے نا، ایسی بات نہیں ہے. وہ لوگ کیا ہے، کچھ تجارتی چیزیں ہوتی، کچھ ملکی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کرنا ہی پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بتاتا ہے. دوسری چیز 7واں پارہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں نجاشی کا جو بادشاہ تھا نا حبشہ کا، اس کی تعریف کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے میں تھے، ان کو مکے میں رہنا پریشان کرتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم حبشہ چلے جاؤ. گئے حبشہ میں، جتنے گئے 2 مرتبہ ہجرت کیے. گئے تو ایک مرتبہ اس میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے. جب گئے کفار مکہ نے کیا کیا، گفٹ بھیجے نجاشی کے پاس.
دیکھو مسلمان تمہارے ملک میں آ کے ہیں، یہ گفٹ آئٹم لے لے کے مسلمانوں کو تم جو ہے مکہ واپس کر دو۔ جب گفٹ آئٹم دیکھا تو انہیں اصل میں کرسچن تھا، انہیں نصرانی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا قائل بھی تھا۔ مسلمان حضرت جعفر بن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی میں نجاشی کے دربار میں پہنچے، تقریر کرے۔ کیا تقریر کرے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی، خطبے میں بتائے تھے ہم یہ، جب آیتیں پڑھنے لگے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ سورہ مریم کے شروع میں مریم کون، حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، جب جبریل علیہ السلام مریم کو خوشخبری دینے گئے تو مریم کے اندر تقوی کیسے تھا، یہ پاکیزہ تصور سننا تھا، رونے لگا نجاشی۔ اللہ تعالیٰ وہ تعریف کرتا ہے جب انہوں نے حق سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن سن کر رونا یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں یہ ماحول بہت کم ہے، یہاں پڑھنے والے ایک تو یہ ہے کہ زبان نہیں جانتے، دوسرا یہ ہے کہ ڈوب کر نہیں پڑھتے۔ اب عرب میں دیکھیں گے، عرب میں جو امام پڑھتے ہیں مکہ مدینہ میں خصوصاً، پتہ نہیں کوسے ملک سے تراویح پڑھنے آتے، حج میں آتے، مگر یہ کچھ آیت پڑھتے امام صاحب ماشاءاللہ، نہیں سننے والا نہیں سمجھنے والا بھی رو پڑتا ہے۔ مگر ہندوستان میں ایسے ہوتا ہے، اگر امام صاحب خطبے میں یا نماز میں رو لیے تو لوگ الگ الگ تبصرے کرتے، اس میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کون سی آیت آپ کو رلائے گی، کون سی آیت مجھے رلائے گی نہیں بول سکتے، لہٰذا رونے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، لہٰذا ائمہ پر، خطیبوں پر تبصرے کرنا، ان کے نیتوں پر حملہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب کو گھر میں پریشانی سکا اس لیے آ کر رو لی، ایسا بولتے، غلط بات ہے نا، یہ کون سی آیت کب رلائے گی نہیں بول سکتے، لہٰذا یہ قرآن پڑھ کے رونا آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج کے درس کی تیسری بات ہے قسم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم جانتے نا، ہمارے پاس قسم کھانا میں تو ہاتھ رکھنا سمجھ جاتے۔ قسم کیا ہے؟ قسم اصل میں اپنے بات میں تاکید پیدا کرنے یا اہمیت پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ قسم کھائی۔ سب سے پہلے قرآن میں جو قسم اتری ہے وہ قلم کی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا، جہاں چاہتا، جیسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے۔ وہ کبھی دن کی قسم کھاتا، کبھی رات کی قسم کھاتا، نبی کی زندگی کی قسم کھاتا، مگر ہم مخلوق کو کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی قسم ہی کھانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قرآن کی قسم کھا سکتے کیا؟ ہمارے پاس قرآن کی قسم کھانا بولے تو کیا کرتے لوگ، قرآن لے کو آ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھو قسم کھاتے۔ کورٹ میں سب دیکھتے، مسلمان ہو تو قرآن لاتے، غیر مسلم ہو تو گیتا لاتے، کرسچن ہو تو جو ہے بائبل لاتے۔ یہ قرآن کی قسم کھا سکتے مگر وہ کیفیت برابر نہیں ہے۔ کیسے قسم کھانا؟ زبان سے بولنا، قرآن کو اتارنے والے کی قسم، قرآن کی قسم ایسا بول سکتے، مگر وہ لا کے اس پہ ہاتھ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ قسم جو ہوتی ہے وہ اللہ کے اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی قسم ہی کھانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی قسم کھائی، کہا میرے باپ کی قسم، آپ نے فرمایا عمر اپنے باپ کی قسم نہ کھاؤ، اور جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ اسلام سے نکل کر کفر و شرک تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک۔ اب پتہ نہیں ہمارے سامعین میں کتنے لوگ بزنس مین ہیں، بزنس مین بھی بہت جھوٹی قسمیں کھاتے، 600 روپے کے لالے کے بولتا میں لایا سو 500 روپے، تم نہ 400 روپے دیتے ہوں کہتا۔ پرسوں حدیث ذکر کرے کہ صبح کے درس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 4 لوگوں سے نہیں چاہتا، محبت ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے، ایسا بزنس مین جو ہمیشہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ابو ذر، 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کی طرف نہ دیکھے گا۔
نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو جو ہے گناہوں سے پاک کرے گا۔ اللہ کے نبی 3 بار بولے تو ابو ذر کو جو ہے مطلب کیا ہو گیا، پریشانی ہو، بولے یا رسول اللہ کون بدبخت بتاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسمیں کھا کے تاجر اپنا سامان تجارت بیچتا ہے۔ اور کبھی جھوٹی قسم کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہ کی قسم بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے، اور قسم بار بار بھی نہیں کھانا۔ ہم جیسے بولتے ہیں واللہ باللہ، یہ ہمارے زبان پہ چڑھ گیا ہے، مگر قسم بار بار کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ قسم کھایا، اہل علم بولتے پورے حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے شاید 40 سے 50 حدیثیں ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار قسم نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھتے گانے میں قسم کھاتا، تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم نہیں کھانا۔ کبھی شوہر بیوی کو دیکھتے جاہل رہتے، نہیں معلوم رہتا، تیرے سر کی قسم، تیرے پیر کی قسم، تیرے باپ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ ایسے کرنے والوں کو جو ہے کفارہ دینا ہے، لہٰذا قسم کی حفاظت کریں، اور خصوصاً بار بار قسم نہ کھائیں، اور قسم اگر کھا لیے تو توڑے تو 3 کفارہ ہے۔ 3 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 3 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، اگر یہ 2 نہیں ہو سکا تو اس کے لیے کیا کرنا، 3 دن کے روزے رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیں شراب کیسے حرام ہوئی، نشہ۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے، ایک تو ہو گیا۔ دوسرا سورہ نساء میں آیا اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ صحابہ کیا کرتے تھے، نماز فجر پڑھ کے پی کر جو ہے سو گئے تو ظہر تک نشہ چل رہا تھا، بلکہ شروع کرے، اللہ نے اس کو بھی بدن کیا۔ تیسرے نمبر پر کہا دیکھو یہ شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب جب تم پیو گے یہ چیز جو ہے تم کو جھگڑے میں مبتلا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کہا یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ اب جانتے جوان لوگ مر جا رہے ہیں، سبب کیا ہے، شراب۔ انسان جب حرام پیتا ہے نا، اندر اس کا جگر، اس کا مطلب معدہ اور اس کا تلی پورا مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کل ما اسکر فقلیلہ وکثیرہ حرام، جس میں بھی نشہ ہے کم ہو یا زیادہ وہ حرام ہے۔ جس دسترخوان پر شراب رکھی جاتی ہے وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ شراب نہ پیے۔ آپ جانتے ہیں شراب پینے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 نقصانات بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ دنیا میں یہ شراب پی لیا جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ اور یہ شراب پیے تو کیا ہوتا، یہ شراب پیے تو شروع میں انسان ذرا چست رہتا، بعد میں انہیں ماں بہن میں بھی نعوذ باللہ فرق نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کے بارے میں یہ بھی کہا شراب اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو یہ شراب جو ہوتی ہے انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور جو آدمی شراب پینے کا مطلب رسیہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں بھی داخل نہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیجیے آپ، شراب صرف انگور سے نہیں بنتی، شراب کھجور سے بھی بنتی ہے۔ پرانے زمانے میں شاید نبیذ بول کے ایک چیز تھی، کھجور کو پانی میں بھگونے رکھتے تھے، اگر 3 دن تک رکھے تو اس میں نشہ آ جاتا۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں افیون، گانجا، چھوٹے چھوٹے لوگ وہ جیب اٹھا کے نیچے رکھتے ہیں، پان میں بولتے ہیں 420 پان بنا، اس میں بھی نشہ ہے۔ یاد رکھو یہ نشہ ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان اس کے پیچھے پیسے خرچ کر رہا ہے، مرد و مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، اس نعوذ باللہ اس نشے کے اس میں آ کر پورے غارت ہو جا رہے ہیں۔ لہٰذا نشہ کرنا یہ بڑی خطرناک ہے، اسلام عقل کی حفاظت چاہتا ہے، لہٰذا اسے عقل کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ تو شراب کی حرمت کے جو ہے مراحل ہوئے۔ اب شراب کی سزا کیا تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں کیا کرتے تھے، شراب پینے والوں کو چپلوں سے ان سے مارتے تھے، مگر شراب کی سزا بعد میں آسمان سے اتری کہ شرابی کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے، ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے بول تو بیلٹ سے مارتے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، لوگ زیادہ شراب پینے لگے، 40 کو ڈبل کر دیا، کہا 80 کوڑے مارنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس وقت کیا کیے، حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی نے 40 مارے، عمر نے 80 مارے، اللہ کے نبی نے 40 مارے، میرے پاس وہی اہم ہے۔
اللہ اکبر، نبی کے زمانے کا ایک واقعہ، شرابی شراب پیتا نا، اگر وہ چھوڑیا تو اسے دوبارہ شرابی کر کو بلانا نہیں۔ ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک مرتبہ کون تو کیا تو کام کرا تو وہ نام لے کو زندگی بھر پکارتے، دیکھو چور آیا تھے، نہیں بولنا ہی غلط ہے بات ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر نام تھا ان کا، وہ شراب پی کے بار بار لائے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب کوڑے مارنے کا وقت قریب آیا، بعض لوگوں نے ان پہ لعنت کی، یہ کیا یہ بار بار شراب پی کو نبی کے پاس لائے جاتا نا؟ آپ نے فرمایا دیکھو گنہگار ہے، شراب پیتا صحیح ہے، مگر اسے جو ہے گالیاں نہ دو، اس پہ لعنت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا شیطان تم کو تمہارے بھائی کے خلاف ابھارتا ہے، یہ شراب پیا میں بھی مانتا ہوں۔ آپ نے اس موقع پر اس شراب پینے والے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا گالی مت دو، برا بلا مت کہو، لعنت مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب پی کے گندا کام ہوا ہے، مگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لہٰذا یہ شراب ہے بڑی خطرناک ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ٹریفک پولیس رات میں وہ 12 بجے مشین رکھ کو چیک کرتی ہے۔ اگر مسلمان اتنا پاک رہے نا، وہاں گاڑیاں پکڑے تو مسلمانوں کو خود بخود جاؤ بولنا، لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمان ڈرائیوراں بھی رات میں، آٹو ڈرائیور کبھی کبھی فیملی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا تو پوری آٹو جو ہے وہ شام کی طرح چلاتا ہے، کبھی کبھی ہم بیٹھ جاتے اس میں، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ لہٰذا اپنے بچوں پہ، اپنے نوجوانوں پہ نظر رکھو، جیسے بیڑی سگریٹ کی عادت ہوتی ہے وہی چیز نعوذ باللہ انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے۔ لیکن اب چونکہ بیڑی سگریٹ کا ایک ذکر آ کر یہی بول دیتا ہوں آپ کو، یاد رکھیے بیڑی سگریٹ حرام ہے مگر اس میں نشہ نہیں ہے۔ دکتر فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے مفتی رہ چکے، اللہ ان کے خدمات کو قبول کرے، غریق رحمت کرے۔ ان کے فتاوی میں لکھ کر ہے بیڑی سگریٹ میں انسان کے لیے نقصان تو ہے مگر اس میں نشہ نہیں ہے، نشہ کس میں؟ شراب میں ہے۔ لہٰذا بیڑی سگریٹ کو لا کے شراب پر قیاس کر کے ہم اس کو بولنا وہ صحیح نہیں ہے، اس سے نقصان تو ہوتا ہے۔ سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے یہ زیادہ پی تو تمہیں کیا ہوتا ہے، مطلب کینسر آتا۔ ہمارے بچے بھی دیکھتے شروع میں وہ کاغذ لپیٹ کے مطلب پیتے، بعد میں بیڑی، بعد میں سگریٹ ہوتے ہوتے نعوذ باللہ وہ کہاں تک چلے جاتی ہے۔ لہٰذا منشیات سے نوجوانوں کو نشاور چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ صحابہ اکرام تھے، احرام پہنے ہوئے تھے، کہا کہ خشکی کا جو شکار ہے وہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قریب تک پرندوں کو لایا، وہ پرندوں کو پکڑے نہیں صحابہ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو حالت احرام میں ان پرندوں کو ہم تمہارے سامنے لائے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کتنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا حلال مال حرام مال ہو نہیں سکتا۔ آج کے درس کی سب سے اہم چیز جہاں ہم پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم زیادہ سوال نہ کرو، اگر تم زیادہ سوال کرو گے تو اگر وہ چیز تم کو ظاہر کر دی جائے گا تم کو برا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پچھلے لوگ ہلاک ہوئے تو ان کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ زیادہ سوال کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی دیکھتے ہیں سوال کرنے کے آداب بھی ہم نہیں جانتے۔ سن لیجیے کیا ہے سوال کرنے کا ادب۔ سب سے پہلا سوال کرنے کا ادب یہ ہے کہ سوال ربانی علماء سے پوچھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں غیر علماء سے لوگ سوال کرتے ہیں، پینٹ شرٹ پہن لیا ہے، ٹائی لگا لیا ہے، آنکھ کو بیڑھا ہے، جا کے ان سے پوچھتے مکرو کسے بولتے، انہیں بولتا مکرو ڈبل حرام کو بولتے ہیں، بولتا یہ کہاں سے آ گئی مصیبت یہ۔ لہٰذا علماء کے بغیر دوسروں سوال مت کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو ہر خطیب عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم خطیب ہوتا ہے۔ لہذا جو عالم جس عالم کے علم کی گواہی لوگ دیتے ہیں ان سے سوال پوچھنا۔ اب مثال طور پر دیکھو سلفی علماء میں ماشاءاللہ ابو زید زمیر حفظہ اللہ کا بہت بڑا در، اگرچہ وہ عالم نہیں ہیں مگر وسیع اللہ عباس نے ان کے بارے میں کہا کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو ربانی علماء سے سوال کرو، اور یہ یوٹیوب میں آتا ہے، لائیو آتا ہے، فلاں آتا ہے، وہ ویسے لوگوں سے سوال کرنا بڑا خطرناک۔ اور ایک بات مجھے اس وقت یاد بتا دیتے ہیں، وہ کیا ہے، خواب کی تعبیر بھی لوگ ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جو تعبیر جانتے اسی سے پوچھنا۔ دوسرا یہ ہے سوال کرنے کے ادب میں نیت صحیح ہونا۔ بعض لوگ کیا کرتے سوال عالم سے اس لیے پوچھتے انہیں کتنے پانی میں دیکھنے بلکہ سوال کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا چیز یہ ہے کہ سوال ایسے کرنا جس کا فائدہ سب کو ہونا۔ کیسا؟ مثال کے طور پر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے شیخ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں گناہوں پر مجھے جو ہے پکڑش نہیں ہو رہی، کیا کروں میں؟
اگر انہوں چاہتے تو انڈیویجول طور پر ان کو سمجھاتے تھے. اللہ جزا خیر دے ابن القیم کو کتاب لکھ ڈالے الجواب الکافی لمن سال عن الدواء الشافی. میں سمجھتا ہوں شاید یہ کتاب ہر گنہگار کو پڑھنا چاہیے. کتاب ایسی ہے جب گنہگار بندہ اس کتاب کو پڑھے گا نا گنہ کا چھوڑ دے گا وہ. لہذا اس طریقے سے دیکھو انہوں سوال کرنے والے ایک تھے مگر کتاب لگ کر ماشاءاللہ قیامت تک آنے والے گنہگاروں پر احسان فرمایا. تیسری چیز بیکار سوال نہیں کرنا. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں لطیفہ جیسا نہیں ہے یہ. صالح فوزان حفظہ اللہ سے ایک آدمی پوچھتا ہے شیخ وہ یوسف کی شادی زلیخا سے ہوئی کیا؟ اب شیخ جو ہے 90 سال کے ہیں, کیا جواب دیتے معلوم ہیں؟ میں اس وقت وہاں نہیں تھا, اگر میں ہوتا تو جواب دیتا. لہذا ایسا سوال نہیں پوچھنا ہے. مثال کے طور پر اگلو آج پوچھتے ہیں وہ کتا تھا نا اصحاب کہف کا کلر کیا تھا اس کا, شیطان کا رنگ کیا ہے, یہ سب ضرورت کیا ہے؟ سلیمان کا انگوٹھی کا رنگ کیا ہے, کیسے تھے انہوں, یہ سب ضرورت کیا ہے؟ بیکار سوال ہے. لہٰذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے کہ بیکار باتوں سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لے. اب ایک سوال کرتے ہیں خواتین میں دیکھو بولتے ہیں سوال, شاید ذاکر نائک کے غلط جوابات نے بھی امت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. ان سے کوئی پوچھے چہرے کا پردہ ہے کیا, انہوں نہیں بول کو بسنا تھا, عورتیں انتظار میں تھے پردے نکال ڈالے. ہوا یہ نقصان ہوا. بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک مرتبہ شاید چنئی میں وہ پیس کانفرنس ہوئی تھی, اس وقت انہوں سوال کرنے کھڑے ہو گئے, غلط جواب دیے تو آر کے نور مدنی رحمہ اللہ اس جواب کو صحیح کرے. لہٰذا جو آدمی غیر عالم ہے وہ سوال جواب میں نہیں جانا. سوال جواب میں کون جانا؟ جو اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر سالہ سال پڑھتا پڑھاتا, کتابوں کا کیڑا رہتا, علم میں جو ہے غوطہ ہو, انہیں جواب دینا. آج کل کیا ہے مصیبت, ہر ایک آدمی سوال دینے پر تلا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بیکار سوال. اور اسی طریقے سے جو چیز واقع ہوتی اس کے بارے میں پوچھنا. اب مثال طور پر لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے, اللہ کو معلوم نہیں معلوم ہے. اور اسی طریقے سے سوال اچھے انداز میں پوچھنا. کیسا وہ مولوی صاحب کیا اس کا حکم, وہ یہ کیا یار, یہ تو غنڈہ گردی ہے, روڈیزم ہے نا, یہ پوچھو حکم پوچھو. اور یہ بات بھی دیکھو پوچھنے کا طریقہ کیسا ہے. آپ ان سے پوچھنا شیخ اس کا شرعی حکم کیا ہے, یہ نہیں پوچھنا آپ کی رائے کیا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی تو ماں باپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے. دیکھو عرب میں کئی باتیں تھیں, ہم دیکھا ایک نوجوان پوچھا میرے ساتھ میرے والدین رہتے ہیں. شیخ بولے سوال دہراؤ. انہیں بولتا ہے میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. بولتے عید سوال دہراؤ. تیسری مرتبہ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں, سوال دہراؤ. سوال کو سمجھ میں نہیں آیا سوال کرنے والے کو. اللہ اکبر. اس میں والدین کی عزت پر پانی ہے اس میں. بولے شیخ سوال ایسے کرو میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں, اگر والدین میرے ساتھ رہتے ہیں تو والدین میرے محتاج ہو گئے. ایسا سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے سوال صاف ہونا. کبھی کبھی لوگ پوچھتے سوال صاف نہیں رہتا. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر معاملہ حیض کا ہے, نفاس کا ہے, یا نہیں تو جو ہے کس کا ہے, استحاضے کا ہے, تو عورتیں آپس میں پوچھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, آپ اس کو سمجھا رہے حیض اسے بولتے, نفاس اسے بولتے, استحاضہ بولتے, سمجھ نہیں آ رہا ان کو. اللہ کی نبی کیا کرے, بولے میرے بیوی مجھے پوچھ لو. بولے تو سمجھ میں آیا کہ عورتوں سے متعلق جو سوال ہے اگر وہ عورتیں حل نہ کر پائیں تو مردوں سے پوچھا جائے. اور ایک بات بھی یاد رکھو, آج کے درس سے ایک چیز لے جاؤ, وہ کیا, اگر آپ کسی عالم سے پوچھے, اگر انہیں بولتا مجھے نہیں معلوم, انہیں حقیقی عالم دین ہے. ہمارے پاس کون تو بھی ایک عالم دین نہیں بولا, وہ دوبارہ بلاتے نہیں. بولے امام مالک رحمہ اللہ کے بندے کو 70 بدو سوال کے بارے میں پوچھا, 2 سوال کے بارے میں جواب دیے. انہیں بولا کتنا دور سے میرے پاؤں پورے کھس گئے نا, جھک گئے, میرے پاؤں پورے گھس گئے. انہوں بولے جاؤ اعلان کرتے میں جا کے امام مالک جانتے نہیں بول کو. بولے جاؤ کتنا دور سے آیا, بولا تمہیں جا کو جو بولو, اور بولو ان الامام مالک لا یدری, امام مالک نہیں جانتے بولو. میرے سے بھی کبھی سوال پوچھتے, نہیں معلوم تو میں نمبر دے دیتا, یا نہیں تو بڑے علماء سے ہم پوچھ کے بتاتے ہیں. اور ایک بات بھی ہے, آج کل یہ دیکھتے ہیں نئے فارغین بھی فارغ ہو کو 2 سال 5 سال نہیں ہوتا, سوال جواب کا جو ہے گروپ بنا لے کے اس میں شروع ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے بڑوں سے پوچھے, کچھ بھی سمجھ نہ آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بڑوں کے اندر جو علم ہے وہ صحیح ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات معلوم رکھو, آپ لوگ نصیحت کرتا ہوں سوال کرنے کے بارے میں, آپ جا کے کسی بھی عالم سے حکم پوچھنا, دلیل نہیں پوچھنا. اب ہمارے پاس دلیل ہے, بخاری کے حدیث دم حدیث نمبر لکھو جو بولتا, پھر وہ بولتا اور کیا
صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ عوام کا حکم معلوم کرنا ہے، دلیل کو سمجھنا سمجھانا یہ عالم کا کام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سوال کا جواب جو دیا جاتا ہے ایسی صورت میں دیکھنا بھی چاہیے کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ ان تمام چیزوں کا جو ہے اہتمام رکھیں، آپ لوگ سوال کریں، اور جب بھی رمضان غیر رمضان میں اگر پروگرام رکھے تو 40 منٹ کا درس رکھے، آخری میں 10 منٹ کا سوال و جواب کا سیشن رکھنے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا عیسیٰ اور مریم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ اے مریم ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا معجزہ دیا؟ گھروں میں جو کچھ رہتا تھا، جو بھی لوگ کھاتے تھے وہ بتاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پیدائشی نابینا کو بینائی دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اس میں کرنے میں اصل میں اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، مگر اس معجزے کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے ہاتھ سے مکمل طور پر کیا کرتا ہے؟ مطلب جاری کراتا ہے۔ دسترخوان اترا، اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو بلا کے پوچھے گا عیسیٰ تمہیں لوگوں کو بولے کیا میری عبادت کرو؟ بولے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے اے اللہ میں کبھی لوگوں کو یہ نہیں بولا کہ تم میری عبادت کرو، اگر ہونا تو تم میرے مخلوق سے پوچھ لے سب سے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آج دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی پوجا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی کو بلائے گا، عبدالقادر جیلانی بلائے گا، بندہ نواز کتنے نام رکھے سب کو بلائے گا، پوچھے گا تم بولے کیا؟ اگر انہوں نہیں بولے تو لوگ عبادت کرنے والے بیچ میں مر گئے۔ لیکن ایک بات دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ حواریوں کا تذکرہ کیا۔ حواری کون؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بارے تھے، وہ اصل میں دھوبی تھے۔ اللہ ان کا تذکرہ کرتے کرتے نیچے آ کر صحابہ کا تذکرہ کرتا۔ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے حواری تھے نا، ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ تھے۔ یہ صحابہ حواریوں سے بھی افضل ہیں، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں صحابہ جیسی افضل جماعت اس سے پہلے کسی کو ملے بھی نہیں اور قیامت تک بھی نہیں ملے گی۔ اور صحابہ کی تاریخ کی عظمت یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کبھی توریت میں کرتا ہے، کبھی انجیل میں فرماتا ہے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس کے بعد سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے، جانور۔ یہ یاد ہے کہ آپ ایک سورت ختم ہوئی دوسری سورت شروع ہوتی ہے۔ ہم نے کیا بتایا سورۃ المائدہ کے بارے میں؟ حلال و حرام سے متعلق اترنے والی آخری سورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام لایا۔ سورۃ الانعام میں کیا ہے؟ یہ کیا کرتے تھے کفار مکہ؟ جس جانور کو ہونا حلال کر لیتے، جس جانور کو ہونا حرام کر لیتے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بھی ہے شاید، اس میں قریشی برادری بھی ہے، کئی لوگ ہیں، لوگ بولتے گائے میں 10 چیزیں کھانا مکروہ ہے۔ کہاں ہے؟ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی چیز کو حلال کیا تو اس میں 10 چیزیں کہاں وہ حرام کر سکتا ہے؟ مکروہ ہو سکتا نہیں ہو سکتے؟ لہٰذا گائے کی ہر چیز کھا سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو پسند نہیں آتا۔ بعض لوگ کپورے نہیں کھاتے، بعض لوگ چھوٹے کا کلیجہ نہیں کھاتے، بڑے کلیجہ نہیں کھاتے، بعض لوگ چھوٹے کے پائے کھاتے، بڑے کے پائے نہیں کھاتے۔ وہ آپ کی طبیعت پہ ہے، اگر آپ کی فطرت کو پسند نہ ہے تو وہ بات الگ ہے، مگر اس کو مکروہ بولنا، حرام بولنا یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے وہ بتایا۔ اس سورت کے شروع کی ابتدا میں ایک روایت یہ آتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اتری تو وہ سورت پوری ایک مرتبہ اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے بلکہ، مگر روایت یہ ضعیف ہے۔ قرآن کریم میں الحمد سے شروع ہونے والی پوری تقریباً 5 صورتیں، ایک تو ہے الفاتحہ، دوسرا انعام، تیسرا کہف، چوتھا سبا اور 5ویں فاطر۔ یہ سورۃ الانعام میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ شروع سے آخر تک توحید کے دلائل کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کائنات میں دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا، دلائل دیا، بتاتا ہے اے مشرکو تم جن معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہو کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے کیا؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے غیر مسلم لوگ گنیش والے کو جاتے رہتے، اللہ بارش برسا کے بتاتا ہے کہ میں معبود میں ہوں، تمہارا معبود بھیگ رہا دیکھو، لیکن وہ بچا نہیں سکتے۔ اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے عرب یبول الثعلبان علیہ فقد ہان من بالت علیہ الثعالب۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں؟ ایسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہے اس ملک میں ہم رہتے ہوئے اس بارے میں جب بھی بیان کریں تو ذرا حکمت سے بیان کریں۔ غیر مسلموں کے معبودان باطلہ کی توہین بھی نہیں کر سکتے، گالی بھی نہیں دے سکتے،
کراہت دل میں رکھ کے توحید کی دعوت سب تک پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا عذاب کہاں کہاں سے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کفار مکہ مومنوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ آپ کے دربار میں بلال، یہ مصعب، یہ جو ہے عمار آتے، کفار مکہ آ کر بولتے یا رسول اللہ یہ تمہارے سامنے جو بیٹھ کو ہی نا بلال کو، عمار کو، مصعب کو ہٹائے تو ہم آ کے بیٹھتے ہیں، لہٰذا کسی بھی مومن کو ہم یہ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم کی دعوت آئی۔ ابراہیم کی دعوت کیا ہے؟ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ کیا سمجھاتے ہیں؟ یہ ستارے میرا رب ہیں، ستارے غروب ہو گئے تو کہا وہ میرا رب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چاند، اس کے بعد سورج کا تذکرہ آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو سمجھانا ہو تو کائنات کی نشانیوں کا حوالہ دے کر سمجھانا۔ اب بولنا سورج کو طلوع کرو بتاؤ بولنا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مکمل طور پر سمجھایا۔ اس کے بعد جب نہیں سمجھے تو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امن کا تعلق توحید سے بڑا گہرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ بات یاد رکھیں آپ، جہاں توحید ہے وہ امن ہے۔ اب اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیس اگر ہے تو سعودی عرب میں، کیوں؟ توحید ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جہاں کفر ہے نعوذ باللہ وہاں شرک آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، کہا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے ان کے عمل تباہ و برباد ہو جاتے۔ کائنات کے نشانے میں تذکرہ ہوا، اللہ نے فرمایا یہ جو ہے وہ موڑوں کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندہ کرتا ہے، ستارے آتے ہیں، کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا زیتون کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا انار کو، اور اللہ تعالیٰ شرک پر رد کرتا ہے، بولتے ہیں اللہ کے لڑکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو بیوی نہیں تو بیٹے کہاں سے آتے۔ اور آخری میں ایک بات یہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال و حرام سے متعلق جو بھی تعلیمات قرآن پیش کرتا ہے اس بارے میں ہمیں مکمل طور پر جو ہے توجہ دینے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں غیر مسلموں کو توحید کا پیغام عام کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔